ماں نہیں ساس ہوں میں۔ ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عماد کی ماں اسے سمجھاتی ہیں کبھی کبھی رشتوں کو بچانے کے لیے کوئی انتہائی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تمہیں یقین دلانا پڑے گا سلمان صاحب کو کہ تمہارے اور عروج کے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے، اور یقین دلانے کے لیے عماد سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ وہ شانزے کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے اچانک اسے ایک خیال آتا ہے۔ ادھر دوسری طرف سلمان جب آفس میں اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ وہ عماد کے گھر گیا تھا اس سے پوچھنے، تو اس کا دوست اسے کوستا ہے، تم بے وقوف ہو، تم نے عماد کے گھر جا کر اپنے اور بھابھی کے رشتے کی انسلٹ کی ہے۔ جس پر سلمان کہتا ہے کہ جواب چاہیے تھا مجھے۔ اس پر دوست غصہ کرتا ہے، جواب مانگنے کے لیے تم اس کے گھر جا پہنچے؟ مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے سلمان تمہاری سوچ پر۔ پتہ نہیں عروج بھابھی نے یہ سب کیسے برداشت کیا ہوگا۔ یہ انسلٹ ہے ان کی، تم ان کے بارے میں کسی تیسرے سے جا کر جواب مانگ رہے ہو۔ سلمان تو کچھ سننے کو تیار نہیں۔ ہاں تو دے دیتا نا جواب مجھے۔ کیوں نہیں دیتے مجھے جواب؟ نہ عروج کچھ کہتی ہے اور نہ ہی عماد۔ کیا سمجھوں میں اس سب کے بعد؟ ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ عماد شانزے کا ہاتھ پکڑے سلمان کے آفس آتا ہے۔ سلمان کے سامنے بیٹھ کر اسے کہتا ہے کہ آپ کا تعارف شانزے سے کروانا چاہتا ہوں، میری ہونے والی بیوی۔ یہ سن کر جہاں شانزے حیرت سے عماد کو دیکھتی ہے وہیں سلمان بھی چونک جاتا ہے۔ عماد سلمان سے کہتا ہے یہ بات میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتائی، یہاں تک کہ شانزے کو بھی نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب تو آپ کو اطمینان ہو چکا ہے نا؟ سلمان واقعی مطمئن ہو جاتا ہے اور اسی خوشی میں وہ عروج کے لیے گفٹ لے کر گھر پہنچتا ہے۔ کمرے میں جاتے ہی اس سے معافی مانگتا ہے، اسے وہ بریسلیٹ پہناتا ہے جس پر عروج لکھا ہوا ہے اور کان پکڑ کر سوری کرتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر عروج کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظ سوری کہہ کر تم اپنی کی گئی تمام زیادتیوں کی معافی مانگ سکتے ہو اور میں سب کچھ بھول جاؤں؟ یہ کس لیے؟ وہ بریسلیٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس کے لانے کی وجہ، جس پر سلمان کہتا ہے کہ مجھے اکیلا سوری کہنا مناسب نہیں لگا، اس لیے سوچا یہ گفٹ دے دوں۔ ان دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن مہرین ابھی بھی یہی چاہتی ہے کہ سلمان عروج کو گھر سے نکال دے۔ وہ اس پر پریشر دیتی ہے جس پر سلمان بھی اپنا فیصلہ اپنی ماں کو سنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس فیصلے سے میری زندگی جڑی ہے، میں عروج کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جلد ہی وہ اپنی ماں کو بھی بتا دے گا کہ آپ جو سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں، جو بھی غلط فہمیاں تھی سب کلیئر ہو چکی ہے، عروج بے گناہ ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن عروج اتنے عرصے بعد خوشی خوشی نیچے آئی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور اطمینان دیکھ کر تائی جان خوش ہو کر پوچھتی ہیں، جس پر عروج انہیں بتاتی ہے کہ سلمان نے مجھ سے سوری کیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تائی جان، اور یہ دیکھیں اس نے مجھے یہ بریسلیٹ بھی گفٹ کیا ہے۔ یہ سن کر شائستہ خوش ہو جاتی ہیں، واقعی؟ لیکن بریسلیٹ پر نظر پڑتے ہی ان کے دماغ میں ماضی گھوم جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی بریسلیٹ مہرین اور وقار نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھا جس پر عریج لکھا تھا۔ آج اس بریسلیٹ پر عروج دیکھ کر انہیں وہ بچی یاد آ گئی جو انہوں نے اپنی خود غرضی اور لالچ میں آ کر معیار و مددگار پھینک دی تھی۔ پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ شائستہ بیگم کے چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اس بریسلیٹ کو جب اپنے ماں باپ کو دکھائے گی عروج تو اسے وہ بریسلیٹ دکھائیں گے جو بچپن میں اس کے ہاتھ پر تھا، اور شاید اب عروج کے ماں بننے والا بھی کوئی سلسلہ شروع ہو اور اس کی بیٹی کو پہنایا جائے وہ عریج کا بریسلیٹ، اور وہاں سے یہ ساری کہانی کھلے، کیونکہ بہت ہی بے فضول ڈرامے کو بڑھایا گیا ہے۔ اب ٹریک پر لانا چاہیے ڈرامہ، اصل سچائی سامنے آنی چاہیے۔
کہ عروج اصل میں مہرین کی بیٹی ہے۔ اب کوئی نہ آئے ان دونوں کے درمیان اور کہانی سیدھی چلنی چاہیے۔ بالکل سچائی سامنے لانے کے لیے منتظر ہے سب، یہ دیکھنے کے لیے کہ کب مہرین کو پتہ چلے گا کہ وہ جس لڑکی سے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے وہی اس کی سگی بیٹی ہے۔